سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ ناظرین، آج میرا سفر مبلغ دعوت اسلامی مفتی شفیق اتاری کے ساتھ ہے۔ موسم بہت اچھا تھا، بلڈنگ کے باہر گاڑی لینے کے لیے آ گئی اور میں پہلے مفتی صاحب کی مسجد پہ جاؤں گا، وہاں پر مفتی صاحب کو ساتھ لے کر ہمارا سفر ہوگا اور پھر مزے مزے کی باتیں۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا۔ میں پہلے مفتی صاحب کے مسجد میں پہنچا جہاں پر ان کا دارالفتاح بھی ہے، دارالفتاح اہل سنت مسجد اقصی اکبر روڈ پر۔ وہاں پہنچے اور مفتی صاحب پہلے سے وہاں موجود تھے۔ مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر مفتی صاحب اور میں گاڑی کی طرف روانہ ہوئے اور آج جو ہمارا سفر ہے وہ کراچی کے علاقے کلفٹن ڈیفنس کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید۔ جی ناظرین، ابھی جو آپ نے مسجد کے مناظر دیکھے، مسجد اقصی ہے جہاں مفتی صاحب امامت بھی فرماتے ہیں، خطابت بھی فرماتے ہیں۔ نماز عصر یہاں پر ہم نے ادا کی ہے اور اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اور مفتی صاحب گاڑی میں تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے آپ کے ساتھ کبھی لانگ ڈرائیو پر جانا ہوا نہیں؟ یاد نہیں پڑتا؟ ہاں، لانگ ڈرائیو پہ یوں ہم شاید میرے خیال بہت پہلے بقرہ عید کے جو سلسلے تھے، اچھا، منڈی میں جو ہم باقاعدہ کرتے ہیں نا، تو جی اس میں کوئی ایک دو پروگرام اس طرح کیے تھے۔ ہائی وے پہ جو بڑی منڈی ہے اس میں دارالفتاح اہل سنت ہوا تھا، اوپن ایئر میں منچ لگا تھا اور جی آپ کو یاد 1 گھنٹے کے پروگرام میں 3 گھنٹے صرف ہوئے تھے۔ جی وہ بہت ابتدائی تھا نا، وہ میں پرمیشن بھی شاید ایسی ملی تھی کہ ہم منڈی سے تو کچھ دور تھے جی، اور پھر جانوروں کو کچھ وہاں لے کر آئے تھے، کچھ بکریاں، جانور۔ ہم نے تو اپنا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ چلے آج جو ہے وہ مفتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مفتی صاحب، آپ کا زیادہ وقت جامعۃ المدینہ میں گزرا، 8-10 سال جی تخصص کیا، پھر دارالفتاح میں آ گئے اور میرے خیال ہے دارالفتاح علیہ سنت میں بھی 6-8 سال تو ہو گئے آپ کو۔ نہیں 6-8 سال نہیں، میں نے تو دارالفتاح اہل سنت میں 2006 سے، یعنی 5 سے دورہ حدیث فارغ ہوا، دورہ حدیث سے ہم فارغ ہوئے تھے اور 2006 سے ہی تخصص، اور اسی دورانی دارالفتاح کی سلیکشن میں ہم آگے تھے۔ 17-18 سال کافی لمبا ہو گیا۔ جی ہاں، 10 سال تدریس بھی، 10 سال تقریباً میں نے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے آبزرویشن کیا ہے کہ لوگ شرعی رہنمائی کے لیے سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ غالب کیا ہے؟ غالب تو لوگوں میں یہی ہے کہ اس طرح کا شعور ہی نہیں ہے۔ عام طور پر ہم جو دیکھتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کی دنیا ہو یا پھر عام بھی نجی طور پر بھی جو بھی مسئلے مسائل، اب اس میں ہمارا جو عام طور پہ واسطہ پڑتا ہے، جو باقاعدہ دارالفتاح کا رخ کرتے ہیں، آتے ہیں، یا جن کا باقاعدہ ہوتا ہے کہ ہمیں تحریری طور پر کوئی ڈاکومنٹ چاہیے اور ہماری فائل کا حصہ بنے، تو وہ وراثت یا طلاق اس طرح کے تو ایشوز ہوتے ہیں تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں بھی وہ تعداد ہوگی کہ جن کو خاندان والے پریشرائز کرتے ہیں، اچھا، کہ بھئی آپ نے یہ کام کر دیا ہے، آپ اس کو باقاعدہ کسی مفتی صاحب سے رہنمائی لیں، یہ کریں، تو وہ تو ایک ان کا بن جاتا ہے کہ چلیں بھئی اب کرنا ہی ہے۔ بعض کا لڑکی والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بغیر نہیں چلے گا، مطلب پہلے آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے خاندان کے پریشرائز کرنے کا، کہ جس سے لوگ کم از کم طلاق، جیسے اگر واقعی کر دی، کسی نے طلاق واقع کر دی ہے، تو اب اس کو جو اس کا حل ہے اس کے مطابق ہی ہے۔ ایک واقع ہوئی ہے، 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، تو اس کے مطابق اس کا جو فیصلہ ہے، یہ مطلب اچھا ہے۔ اگر خاندان والے بھی اس طرح پریشرائز کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے حسب استطاعت اس طرح کے معاملات میں۔ اور بعض بار جب 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں تو اب تو کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی خاندان والوں کو اس طرح کی چیزوں میں ایسی مدد نہیں کرنی چاہیے کہ 3 طلاقوں کے ساتھ ہی بھی وہ رہتے رہیں اور راضی خوشی رہ رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ کی گفتگو سے مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ عموماً وہ مسئلہ پوچھنے زیادہ آتے ہیں لوگ جس میں جھگڑے کی صورت ہو، اور
नॉर्मल हालात और वाकयात में पूछने का इतना रुझान नहीं है, क्या ऐसा ही है? हाँ, ऐसे एक आम बात करें तो लोग अपनी जहन के मुताबिक ये समझते कि हम नेकी कर रहे हैं ना, तो नेकी के काम में ही हमने खर्च कर दिया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में कोई धोखा, खयानत, इस तरह की चीज़ हो, लेकिन हम जिस काम को अपने गुमान के मुताबिक नेकी का काम समझ रहे हैं और हम उस चीज़ के फरीज़े की अदायगी भी करना चाह रहे हैं, तो देखिए, हम नमाज हो या रोज़ा हो या वज़ू हो, हमें हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मन तवद्दा कमा उमिरा, जिसने वज़ू वैसे किया जैसा उसको हुक्म दिया गया था, सही। वसल्ला कमा उमिरा, और नमाज भी वैसे पढ़ी जैसे हुक्म दिया गया था, तो उसके पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। तो अब जो भी हमें, चाहे नमाज के मामलात हैं या ज़कात के हैं, कुछ भी हैं, तो अपनी समझ के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत ने जैसा कहा है हमें वैसे करने हैं। तो एक तादाद नेकी भी कर रही होती है, लेकिन ज़ाहिर है इल्म ना होने की वजह से वो कुछ उसमें गलतियों में पड़ जाती है। बाकी जो मैंने ये कहा कि एक रुझान इतना लोगों में, तो उसमें कुछ तादाद में यूँ फिगर में फ़र्क तो आता है। अब माशाल्लाह लोग ज़कात के बारे में भी अवेयरनेस लेते हैं और पूछते भी हैं कि हम यहाँ खर्च कर लें, और इसी तरह यानी जब लोगों को एक शऊर मिला कि भाई इसको अपनी मनमर्जी नहीं करनी और इस तरह के मामलात नहीं करने, तो अब इस तरफ भी लोगों के रुझान माशाअल्लाह। रहते हैं। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे होंगे हमारे तीनों अतराफ में आपको ट्रैफिक अच्छा खासा नज़र आ रहा होगा, और मैं ये अर्ज़ करता चला जाऊं कि ये सदर का इलाका है और यहाँ आने से पहले लोग सोचते हैं, हाँ जी, आने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है और सोच के ही आना चाहिए। यानी कहा जा सकता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन कराची, और ओल्ड सिटी एरिया भी ये भी है, इसके साथ भी है। मैं कह सकते हैं कि तकसीम हिंद से पहले की जो आबादियाँ थी जी, और एक तादाद, इसको कहते हैं ये असल कराची है। यानी यहाँ पर जो इमारतें हैं कई 100 साल पुरानी, कोई 150, कोई 200 साल, और कोई इससे भी ज़्यादा लाल पत्थर की बनी हुई पाकिस्तान से भी पहले की इमारतें भी मौजूद हैं। और एक वक्त था कि जब तकरीबन 90% कह लें या गालिब कह लें जो कारोबार तो वो इसी एरिया में ही था। होलसेल मार्केट्स अब भी हैं, लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई। आप भी जो होल सेलर हैं, यहाँ बात करें सदर में, हम बाज़ का बैठते हैं, मदनी मशवरा भी करते हैं सदर की मार्केटों का जायज़ा लेने के लिए जी, तो तकरीबन 200 से ज़ायद मार्केटें हैं यहाँ, और मुख्तलिफ उसमें, अब चाहे वो कपड़े से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या बचकाना पकड़े, दीगर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अब हम बैठे थे कि हम एक मार्केट को भी अगर कवर करें, एक हफ्ते में कवर करते हैं, तो ये कितनी मार्केटें हैं। जी हाँ जी, तो वाकई ये बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, बिज़नेस का एरिया है, पुराने लोग यहाँ पे रहते रहे। अब भी एक तादाद है जो इस इलाके को नहीं छोड़ती, भले वो साहिब हैसियत हो गए, बहुत जगहों पर जा सकते, लेकिन इंसान का जहाँ बचपन गुजरा होता है, जहाँ जवानी गुजरी होती है, एक वक्त गुजरा होता है, फिर कारोबारी कनेक्टिविटीज़ बन जाती हैं, तो फिर लोग बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। अभी मेरे लेफ़्ट साइड पर अवारी टावर्स एक मशहूर होटल है, जगह है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं और हम थोड़ा मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे। सब क्या आप फील क्या करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लोगों का रुझान इतना ज़्यादा शरई रहनुमाई लेने का नहीं है जितना होना चाहिए? ये अच्छी बात है, आपने कहा कि पॉजिटिव है कि अब आहिस्ता आहिस्ता शौर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी परसेंटेज देखें तो बहुत कम होगी। उसमें 2-3 तरह की वजूहत हो सकती हैं। ज़्यादातर लोगों का, जैसे हम कहें ना, किसी कोई मशवरा दें कि अभी अपने कुछ तिब्बी मामलात में टेस्ट करवा लें, रिपोर्ट्स निकलवाएं, तो कुछ अपने चेकअप करवाएं, तो हर आदमी बाज़-औक़ात वो डर रहा होता है। वो इसलिए डर रहा होता है कि यार रिपोर्ट में अगर कुछ निकल आया तो फिर क्या होगा, कोई मर्ज़ आ गया तो फिर क्या होगा। तो यही वजह है कि वो जो रिपोर्ट का डर एक पैदा हुआ ना कि कुछ निकल आया तो क्या होगा, तो अगर पता चल जाता है, कुछ निकल भी आता है, तो शायद आगे आसानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन शरई मसले में भी यही होता है कि यार मुफ्ती साहब ने मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे। सही, यानी मेरे कारोबार में कुछ निकल आया था। अच्छा, कईयों की इस्लाह तो बहुत आसानी से, मतलब कि यार आप ये इतनी बड़ी मेहनत कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा यूँ चेंज कर लें, इसमें अपनी प्रैक्टिस यूँ कर लें, तो कईयों के हल भी निकलते हैं। ऐसा नहीं कि हल नहीं निकले, हल भी निकले। लेकिन तो मिजाज हो गया लोगों का। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक मरतबा खजूरें पेश की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कहाँ से, तो खैबर की खजूरें थीं। तो अब उनमें कहा गया कि हम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें
ہم 4 کلو دے کر 2 کلو، وہاں سا کے اور اس طرح کے کلمات ہیں. مثال کے لیے میں عرض کروں کہ ہم 4 کلو نارمل یا کم کوالٹی والی یا گھٹیا جسے کہہ لیں وہ کھجوریں دیتے ہیں اور ہمیں 2 کلو عمدہ مل جاتی، صحیح. اچھی مل جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچ رہے ہیں. تو اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ کم ہے، وہ معیار اس کا اچھا ہے. تو وہاں دونوں میں برابری چاہیے، چاہے جیسا ہو، کیونکہ سود کی جو بیسک چیزیں بیان کی تو اس میں ایک التمر بالتمر بھی ہے، کھجور کو کھجور سے بدلے. جب یہ کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یوں نہ خریدو، بلکہ یوں کرو کہ تم اس وقت کی جو کرنسی ہے اس کے بدلے میں بیچ دو صحیح ہے. اور پھر اسی کرنسی سے یہ 2 کلو خرید لو. صحیح. یعنی کام وہی کیا ہے. اچھا جو کچھ لوگ بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے جملے کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے ایک ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے. کئی مرتبہ جو شرعی طور پر اس کا ایک وہ حل ہو رہا ہے تو اب اس کے حل کے مطابق اس کو جو یہ تو حدیثوں میں ہمیں ایسے کئی حل بیان کیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اب اس کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان ظاہر ہے پھر اس پریکٹس پہ آ گئے. صحیح. تو بعض اوقات کچھ تھوڑی سی تبدیلی سے ایک آپ کا ایک اچھا خاصا معاملہ جو ہے وہ اگر ناجائز کی طرف سے ہے تو وہ جائز کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اس میں وہ غلط چیز ناجائز چیز ختم ہو جائے تو جواز والی بہت صورت. اچھی بات ہے، یعنی کہ حل نکالا جا سکتا ہے. جی ہاں، تو یہ ایک پازیٹیو ہونا چاہیے. دوسری بات کریں گے مفتی صاحب، ابھی مغرب کے قریب کا وقت ہے، تو یہ بتائیے آپ کا پسندیدہ وقت کون سا ہے؟ پسندیدہ شب و کس روز اعتبار میں سے؟ ایک ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک پسندیدہ ٹائم ہوتا ہے. یار اس وقت میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے. اگر کسی اچھے مقام پر ہوں تو میں چاہوں گا کہ اس ٹائم میں وہاں پر ہوں تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اب پسندیدہ وقت اصل میں مختلف جگہوں کے اعتبار سے بھی نا مختلف ہو سکتا ہے. اب آدمی حرمین شریفین میں حاضر ہو تو اس وقت بھی وقت تو سارے ہی وقت ہیں، وہاں ایک گھڑی مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے. جی. لیکن بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں واقعی بڑا ایک خاص لطف ہوتا ہے بارگاہ رسالت میں حاضری دیں آدمی، یا وہاں بیٹھے مسجد نبوی شریف میں یا قرب کے اندر جہاں بھی میسر ہو سکے، بلکہ کوشش کرنی بھی چاہیے. میں نے ایک دفعہ نیت کی کہ مسجد نبوی شریف کا جو قدیم حصہ ہے جی. تو میں امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین میں یہ سب کے ایک ایک ستون پلر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح عاشقان رسول تھے 130 کا ایک کتاب اس میں. تو کیوں نہ ہو وقت گزارنا بھی ہے تو یہاں ایک ایک پلر کے پاس جا کے 2 رکعت پڑھتے ہیں. صحیح. تو اب آج ایک ٹائم جو ہے نا وہ اپنا ایک بنا دے. تو رات کا ایک ٹائم تھا، کہنے کہ 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ ہم یہ کرتے کرتے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 4 بجے کے قریب ٹائم ہو چکا. رات کے 4 بجے، یعنی 2-2.5 گھنٹے میں یہ پریکٹس رہی صحیح. کہ کچھ نمازیں اس کے بعد دعا بھی تھی. تو یہ ایک بڑا ایک مطلب مزہ آیا ماشاءاللہ، اور ایک خاص روحانیت نصیب ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ وقت بہت اہم وقت ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضری بھی. کئی لوگ ریاض الجنہ یا اس کے قرب میں جہاں بھی جگہ مل جائے تو لوگ یہ والا ٹائم سحر کا ٹائم بڑا وہاں پہ ایک ذوق شوق کے ساتھ اپنے اپنی ہیں. بعد تو فجر کے بعد والا بھی ٹائم بڑا ایک اہم ترین ٹائم ہوتا ہے. اور یعنی آپ کو بھی یہ فجر کے آس پاس کا وقت جو ہے وہ زیادہ پسند؟ جی ہاں، لیکن مجھے ایک مرتبہ بڑا مزہ آیا. میں آپ کو اسد بھائی بتاؤں، مجھے کسی نے کہا کہ اچھا ایک بزرگ بھی تھے ہمارے، ایک عالم دین تھے، دنیا سے وصال بھی فرما گئے، اللہ پاک ان کے مدار پر اپنی خاص رحمتیں فرمائے. اچھا میں نے پوچھا نا ان کے بارے میں تو وہ کہا کہ وہ صبح وہ دن میں 9 بجے حاضری دیتے ہیں. 8:30 9 بجے سورج چڑھنے کے بعد. سورج چڑھنے کے بعد. اب ہماری عام طور پہ پریکٹس اس طرح کی نہیں تھی تو میں نے کہا نہیں آج تو میں ان کے ساتھ ان کی انتظار کر کے ہی دینی، ان کے ساتھ حاضری دینے جا رہے ہیں. لیکن واقعی ہی جب میں 9 بجے تک رہا وہاں پر، اور اس کے بعد کیونکہ ہم فجر پڑھنے کے بعد مزارات قباء شریف چلے گئے. قباء شریف کے بعد پھر مزارات احد پہ گئے، سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وہاں حاضری دی. تو اس کے بعد واپسی آیا تو تقریباً ٹائم اس طرح کا ہو گیا. تو میں نے ان کا انتظار کیا، ان کے ساتھ حاضری. لیکن واقعی ہی وہ ٹائم بھی بڑا ایک یکسوئی والا یوں ہوا کہ جس میں آدمی کو اپنی جان پہچان کا کوئی بندہ ملتا ہی نہیں ہے. صحیح. اور خاص طور پہ ہمارے علاقے میں جو بڑے شہروں کے ہوں رات جاگتے دن سوتے ہیں. بالکل ایسا ہے.
تو بہت ایک صحیح۔ یعنی وہ ٹائم ہی ایک بڑا یونیک لگا اور ایسا مزہ آیا کہ یار باقی اس وقت تو کوئی جان پہچان والا بھی نہیں ہے اور آدمی جتنا چاہے مسجد میں جائے بالکل سکون والی کیفیت ہے. تو یہ ایک تو میں نے یہ وہاں کی عرض کی. جی اچھا گھر کے حوالے سے یہاں کہیں تو یہاں تو سچی پوچھیں کبھی مصروفیات اتنی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم بڑا اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا سا نیند کرنے کو مل جائے کہ آدھا گھنٹہ بھی مل جائے تو چلو بھائی اس میں نیند کر لے تھوڑی سی, ہر وہ ٹائم اچھا جس میں نیند مل جائے. نیند مل جائے, تھوڑا سکون بھی مل جائے. لیکن بہرحال یہ والے جو ٹائم ہے عصر کے بعد کا ٹائم ہے تو یہ تو یونیک ہے, یونیک بالکل. ٹائم یعنی جنہوں فجر نے کے فوراً بعد والا بھی بڑا برکت والا. مختلف جگہوں پہ جنہوں نے وقت گزارا ہے تو کراچی کی جو ایک یادیں ہوتی ہیں خصوصیات میں سے کہہ لیں کہ خواہ موسم کتنا ہی شدید ہو, جی, مغرب کے آس پاس جو ہے نا عصر کے بعد موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور ہمیں زیادہ لگتا ہے. میں تو ابھی صدر سے عام طور پہ باہر نکل نہیں پاتا ہوں اس طرح نا. جی اب اس ٹائم اگر جاتا بھی ہوں تو فیضان مدینہ میں جاتا ہوں تو, لیکن کبھی اس طرح جیسے آج آپ کے ساتھ یہ سفر ہو رہا ہے تو واقعی یہ بہت ایک اچھا ٹائم. سفر کرنا پسند ہے آپ کو زیادہ؟ بعض لوگ ہوتے ہیں جو لانگ ڈرائیو پسند کرتے ہیں, خود ڈرائیو کرنا پسند کرتے ہیں, بعض کہتے ہیں نہیں یار بس شارٹ ہونا چاہیے. نہیں, سفر کرنا مجھے طبعاً تو پسند ہے لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اتنا لانگ کر نہیں پاتا ہوں میں سفر. اور لانگ سے مراد شہر سے باہر جانا, یا اب کراچی میں ہیں, ہم پنجاب کے ہیں تو 6 مہینے بعد کا تو, اور اب تو تقریباً سال گزر جاتا ہے, جانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن سب سے لمبا کب سفر کیا, کہاں کا گیا؟ خود ڈرائیو کر کے میں نے سفر کیا ہے تو پنجاب گیا ہوں میں خود گاڑی چلا کر. کراچی سے پنجاب؟ جی کراچی سے. فیصل آباد. اب میں تو بالکل جذبات میں تھا کیونکہ میں نے 1400 کلومیٹر ہو گیا. 1200 کلومیٹر تو تقریباً تھا بھائی, 1200 زائد. کمال ہے. تو کتنی دیر میں پہنچے؟ نہیں میں تو جذبات میں تھا, اصل میں گاڑی کا مجھے شوق تھا اور گاڑی بھی نئی لی تھی. صحیح ہے. لیکن مجھے میرے ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب ہم نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنی بعد میں بھی, اچھا تو ہم اتنے جذبات میں نہ آئے. پہلا اور آخری ہے. جی تو انہوں نے پھر مجھے کہا بالکل ایسا نہ کریں, آپ جذبات میں ہیں, آپ ہمت مجھے کر لگتا لیں. ہے کسی نے آپ کو جذبات میں مبتلا کر دیا. مجھے کر دیا تھا ایسے ہی, کسی نے کوئی پنجاب والے ہوتے ہیں نا بعض, انہیں نہیں ہے گالی کوئی نہیں جناب, کھچی لے آؤ گٹی پہنچ جانا تم نے. پہنچ تو جاتا ہے ہاں. لیکن ٹوٹ پھوٹ کے پہنچتا ہے. جی ہاں, لیکن انہوں نے جو مجھے مشورہ دیا تو اس کے بعد پھر میں نے اس مشورے کو مانا اور مجھے بہت اس کا فائدہ لگا. ہم نے سکر میں سٹے کر لیا تھا باقاعدہ. اچھا. بولے آپ صرف سکر تک جائیں اور آپ نے کون سا کوئی مقابلہ لگانا کسی سے, ہاں کون سا ریس ہے کہ ریس ہے, آپ مغرب تک سکر پہنچے نا تو آپ سکون کریں, آرام کریں, صبح ناشتہ کر کے وہاں سے آپ آگے جائیں. اور مجھے واقعی اس کے مشورے سے بہت فائدہ ملا. نہیں بہت کہ اچھا. میں یہاں سے سکر, اس کے یہ ہوا کہ میں نے جو نیت کی تھی یہاں سے میں نے فجر میں نکلنا ہے, تو میں نے اس کی جگہ 9 بجے 10 بجے ناشتہ کر کے آرام سے ہم نکلے اور ہم مغرب کی نماز میں سکر میں پہنچے, یعنی بیچ میں بھی نمازیں تھیں اور تو پھر آرام کیا اور اگلے دن پھر وہاں سے آگے سفر کیا. یہ تو میں نے خود جو ڈرائیو کی ہے یعنی گاڑی. اس سے طویل سفر کی بات کریں تو ابھی حال ہی مجھے اپنا مدنی مرکز کی طرف سے افریقہ کے لیے کہا گیا تھا. ایک شیڈول ملا, جدول ملا رمضان سے پہلے. تو میں 12 دن کا, اور ان 12 دنوں میں مجھے 3 ملکوں میں جانا ہوا. کون سے؟ یوگنڈا, تنزانیہ اور کینیا. 12 دن میں 3 ملک, پھر سفر ہی سفر. ہاں پھر سفر ہی سفر تھا. اور آپ کا پہلا اس طرح سے, جی ہاں یعنی میرا تو تبلیغ امور کے اعتبار سے پہلا سفر. جی ہاں پہلے, اس سے پہلے اس سے پہلے تو حرمین شریفین میں حاضری یا بغداد شریف کیسا رہا ویسے یہ 3-4 ملکوں کا, کچھ بتائیے نا. بہت ہی یہ تو بڑا ہی طویل ہو گیا نا. جی یہ طویل ہو گیا. یہ ایسا طویل تھا کہ ظاہر اتنی لمبی فلائٹ جو ہے نا یہاں سے شارجہ, اور شارجہ سے آگے تقریباً 5.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی. اب اس فلائٹ میں اکیلا ہی آدمی ایک طرح کا, اور کوئی اور جان پہچان بھی نہیں ہے ساتھ, کوئی کسی طرح کی نہیں. تو بہت ایک طویل تھا سفر بہرحال. لیکن یہ ہے کہ لرننگ ہوئی ہوگی کچھ نہ کچھ, بہت ساری چیزیں, بہت کچھ. یعنی دارالفتاح کی ہم بات کریں تو ایک وہ ہے کہ آپ نے 17-18 سال کہہ سکتے ہیں ایک روم میں گزارا, ایک اپنے آفس میں گزارا, مکتب میں گزارا, اور آپ نے باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ, تو وہاں کا لوگوں کا, اسی کو اگر ہم دیکھیں سوال کرنے کا, پوچھنے کا, اور ایز اے مفتی آپ کا وہاں جانا ہوا تھا, تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ باہر تو بیچارے یوں کہیں کہ خود ترس جاتے ہیں کسی عالم سے ملاقات باقاعدہ ہو جائے نا, صحیح, یا کسی مفتی صاحب سے جو واقعی ہم اپنے مدعا بیان کریں اور پوری گفتگو ہماری اپنے اس مسئلے کے اوپر ہو جائے. تو بعض جگہوں پہ واقعی وہ
کہے نا کہ جیسے بیتابی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، بلکہ بعض ملکوں والوں نے تو یہی کہا کہ بھئی آپ ہمارے لیے الگ سے ایک ڈیسک قائم کریں دارالفتاء میں، ہاں بیرون ملک جو بھی آتا ہے نا تو سب یہی تقاضا کرتے ہیں اس وقت کہ ہمارے لیے ایک ڈیسک قائم کر دیں، ہاٹ لائن پر ہونے چاہیے، تو ہم جب بھی فون کریں تو ہمارے فون کال پہ مل جائے. یا واٹس ایپ پہ. یہ اچھا جذبہ کہیں گے اس کو. جی ماشاء اللہ. اور یعنی ویسے بھی یہ میں عرض کر بھی دوں کہ دارالفتاء اہل سنت کی جو واٹس ایپ کی سروس ہے وہ اسپیشل ہے ہی بیرون ملک کے لیے. اچھا یہ نمبر اگر اسکرین پر آپ جی دیکھ رہے ہیں تو یہ نمبر جو یہ بیسک بیرون ملک کے افراد کے لیے ہے کہ ان کو ترجیح دی جائے، ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. ویسے ماشاء اللہ کئی سوالات آتے بھی ہیں اور ان کا کیا ایوریج ہوگی روز کی؟ کہ جس دن یہ سروس کا اعلان کیا تھا امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے، تو اعلان رات کو مدنی مذاکرے میں ہوا تھا. اچھا. تو اگلے دن جب دارالفتاء کے اس نمبر کو آن کر کے اس کے واٹس ایپ چیک کیے تھے تو تقریباً 1500 واٹس ایپ تھے ایک دن میں؟ ایک دن میں. اب 1500 کے اب اگر یہ سوال ہے؟ یہ سوال ہے. اچھا اب ایک سوال ہی ایسا ہے کہ اب اس کے جواب لکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ بھیجنے والے نے تو سوال ہی بھیجا ہے. اچھا اس میں کئی پھر وہ ہوتے ہیں کہ ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ آپ حضرت صاحب یہ چیک کریں اور پھر اس کا جواب دے دیں. ہمارے ابھی تک باقاعدہ لکھ کر جواب دیے جاتے ہیں. اردو میں پریکٹس تو یہی ہے کہ باقاعدہ لکھ کر ہی ہم جواب دیتے ہیں. تو پھر یہ کر دیا کہ ہم بیرون ملک کے لیے یہ سروس خاص کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے کیونکہ یہاں لوکل تو کالز کے اور بھی آپشن ہیں. جی ہاں کالز کے ہیں، دارالفتاء ہیں ہمارے تقریباً بڑے شہروں میں الحمدللہ دارالفتاء موجود ہیں. ابھی ہمارے کراچی میں 6 دارالفتاء اہل سنت ہے، حیدرآباد میں ایک ہے، راولپنڈی میں، سرگودا، فیصل آباد، لاہور میں 3، تیسرا بھی دارالفتاء کھل چکا ہے لاہور شہر کے اندر. اچھا ابھی اگلے مہینے میں گجرات کے اندر افتتاح ہو رہا ہے باقاعدہ گجرات میں. اب راولپنڈی پہلے ہی دارالفتاء تھا، اب اسلام آباد میں بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. صحیح. تو اکاڑا شہر اپنے سونا تو اکاڑا شہر کے اندر بھی اب یعنی 1-2 مہینے کے اندر اندر افتتاح جن کا ہو جائیں گے. یہ وہ میں شہر بتا رہا ہوں. یعنی ابھی ہم اپریل 2025 میں یہ بات کر رہے ہیں. جی ہاں. تو مئی جون کے اندر اندر ہی 2025 میں مزید یہ دارالفتاء اہل سنت کا افتتاح ہو جائے گا. بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ شرعی رہنمائی ضرور حاصل کیا کرے. ابھی وقت مغرب میں کچھ باقی ہے. جب چائے پی لیں، آفس میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ طلب ہوتی ہے. کبھی میرا تو آنا آپ کی طرف کم ہوتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ کرم فرماتے ہیں. عموماً عصر کے بعد چائے کی طلب ہوتی ہے. چلیں آپ ڈرائیو پہ نکلیں، جگہ بھی مناسب لگ رہی ہے، چلیں چائے پیتے ہیں پھر انشاءاللہ کے بعد. ہم اکبر روڈ سے روانہ ہو کر امریکن ایمبیسی کو کراس کرتے ہوئے بورڈ بیسن کے ایریے پر جب پہنچے تو جیسا میں نے ابتدا میں کہا موسم بھی اچھا تھا، ٹائم بھی خوبصورت تھا. تو ایک مقام پر ہم چائے کے لیے بیٹھے، سینڈوچ بھی آرڈر کیے، ساتھ بیٹھ کر چائے پی، گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. جیسے ہی ہم چائے پی کر فارغ ہوئے تو نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا. وہیں پر قریب ایک مقام پر ہم نے نماز مغرب ادا کی. اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد چونکہ واپسی کا سفر تھا تو ہم نے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب کا جو راستہ تھا وہ اختیار کیا تاکہ جاتے جاتے اللہ کے اس ولی کو سلام عرض کرتے ہوئے وہاں سے ہم روانہ ہوں. اور یہ سفر کا اختتام ہمارا مفتی صاحب کو ان کی رہائش گاہ جو کہ مسجد اقصیٰ سے متصل ہے وہاں پر مفتی صاحب کو سی آف کیا. ناظرین اب ہم نماز مغرب بھی ہم نے ادا کی اور ہلکے پھلکے ہائی ٹی، اس کے بعد پھر ہم روانہ ہو گئے ہیں. اب آگے اندھیرا بھی چھا گیا، اندھیرا چھا گیا ہے. اور اب کچھ فرما رہے تھے کہ تخت پر جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا تھا وہ؟ تخت پہ تو اتفاق پہلی دفعہ میرا اس طرح ہوا ہے کہ تخت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا. اچھا. گھروں میں دیکھا ہے جیسے کئی گھروں میں تخت بھی ہوتا ہے نماز کے لیے. جی جی. بعض گھروں میں ہم بات کریں پنجاب کے، یہ پہلے کی کچھ خواتین بوڑھی عورتیں تو وہ اپنا اتنا ہی ایک تخت بناتی ہوئی اس پہ بیٹھی بھی رہے اور نماز بھی پڑھ. تو اب بعض شاید عورتیں اس لیے یہ سمجھتی ہیں کہ تخت چونکہ خود ہی اونچا ہے تو اب اس پہ مزید کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وہ حاجت نہیں اور بیٹھ کے ہی نماز پڑھ لیں سرے سے. اچھا. تو ایسا نہیں، اگر آدمی تخت پر ہے، اونچائی پر بھی ہے، آپ کو پھر بھی قیام، جن نمازوں میں قیام ہے تو وہ قیام فرض ہی رہے گا. تخت کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہوگا. صحیح. ہاں نوافل پڑھ رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، آپ زمین پر بھی ہیں یا تخت پر بھی ہیں تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن ثواب آدھا ہے. لیکن
دیگر جو جن میں قیام فرض ہے، ضروری ہے، تو ان میں پھر تخت میں بھی ہیں آپ، تو آپ کھڑے ہو کر ہی اب وہ نماز ادا کریں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ رجحان کتنا ہے دارالفتہ اہل سنت تخصص فی الفقہ کی طرف؟ کیونکہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے مغرب سے پہلے آتے ہوئے کہ ایک طرف تو ہم لمٹ کی طرف جانا پڑتا ہے کہ سائلین بکثرت ہیں اور ہم ان کے جوابات نہیں دے پاتے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ لوگوں میں مزید شعور بیدار کرنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ تو جب یہ تعداد بڑھے گی تو جواب دینے والوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ چاہیے ہوگی۔ تو کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ اب آ رہے ہیں علماء اس طرف زیادہ، یعنی کہ ہمارے طلباء کرام جو عالم بنتے ہیں پھر تخصص کی طرف، دارالفتہ کی طرف؟ جی ہاں بالکل، یہ رجحان تو دیکھیے میں کہوں گا یہ اپنے دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں تو یہ رجحان تو بہت زیادہ الحمدللہ بڑھ گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ اگر یوں کہیں کہ فارغ التحصیل یعنی جن کے بھی سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو ان میں آدھے ایسے ہوں گے کہ جن کے جذبات تو یہ ہیں کہ ہم تخصص میں جائیں، صحیح۔ لیکن ظاہر ہے پھر آگے سلیکشن ہے، ان کے بھی آپ امتحانات، ٹیسٹ، Requirement یہ ہے۔ ساری پوری جو پوری کرتے ہیں تو پھر اس کے مطابق ان کو لیا جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی 1 سال پہلے تخصص کا چلتا ہے، پھر اس 1 سال کے بعد پھر اس میں الگ سے اسٹڈی، مطالعہ، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر اگلے سال ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو وہ دوسرا سال بھی ان کا تخصص کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں چند فتاوی بھی لکھوائے جاتے ہیں، تدریب بھی ہوتی ہے باقاعدہ۔ صحیح۔ پھر ان میں جو سلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ دارالفتہ میں ایک آزمائشی طور پر آتے ہیں۔ صحیح، کافی لمبا سفر ہے ہاں کافی مفتی لمبا، بننے تک کا اس جو کے لیے سفر ہے۔ بہت کثرت کار جو ہے، یعنی کئی چیزیں ہیں، ہمارے جیسے اساتذہ بھی فرماتے ہیں کہ تو پھر اس میں یوں وہ پھر نہیں ہوتا۔ دارالفتہ کہ اس کے جو خواب بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ ڈیڈیکیشن چاہیے۔ جی ہاں، اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں تو یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کا منصب اتنا حساس ہے، جی ہاں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر اتنا کرنے کے بعد کوئی عام شخص رہتا ہے، وہ پھر ماشاءاللہ اس کی ایک اپنی ورتھ ہے، اس کی ایک اپنی کوالٹی ہے، اس کی ایک اپنی ویلیو ہے، اور جو بھی اہم چیز ہوتی ہے تو وہ کم ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو بہرحال اللہ پاک برکت دے کہتے میرے لیے رجال سنت۔ جسے کہتے ہیں۔ ہاں جی، اب مجھے وہ دن یاد ہے جب دارالفتہ اہل سنت کا افتتاح ہوا، اور 2001 میں، جی تو امیر علیہ سنت نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہم 12 دارالفتہ اہل سنت بنائیں گے نا۔ جی اس وقت ایسی تھا جیسے آج کی تاریخ میں کوئی کہے ہم 1200 دارالفتہ بنائیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اس تو وقت تو ایک اس وقت ایک بھی نہیں تھا، اور 12، اچھا پورے شہروں میں ایک آدھ ہوتا تھا یا 2 ہوتے تھے، اور یوں دیکھا جائے تو کئی ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جس میں ایک بھی دارالفتہ اس ٹائپ کا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت امیر علیہ سنت نے 12 کا فرمایا تھا، اور اب تو خالی کراچی میں 6 اور لاہور میں 3، تو 9 تو یہ 2 شہروں میں ہو گئے، جی، اور ٹوٹل ملا کے میرے خیال ہے 14 سے 15 اور ٹوٹل اس ہو میں چکے۔ تین وہ ہیں کہ جو خاص طور پہ تنظیمی معاملات میں، جسے ہم افتاح مکتب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ صاحب سب سے دلچسپ سائل آپ کے ایکسپیرینس میں کون سا رہا؟ بالکل، اور کئی سائل ہوں گے جو پریشان بھی کرتے ہوں گے، جی اس کا بھی ذرا بتائیے نا دونوں کے واقعہ۔ گاڑی لے کے جاتے اور ہم یہ ساتھ ہی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا اچھا۔ مزار شریف، ماشاءاللہ۔ آپ سوال کر رہے تھے تو میں کافی میں نے کہا شاید گاڑی رکے گی، لیکن وہ ہماری گاڑی کی سمت آگے کی طرف ہے، صحیح۔ تو ادھر مشہور تابعی بزرگ ہیں، اور کراچی کی یہ ایک علامت بھی ہے، پہچان بھی ہے۔ جی ہاں، کراچی، یعنی انٹرنیشنلی ہوتا ہے نا کہ کسی بھی شہر کی ایک علامت ہوتی ہے۔ لاہور داتا صاحب ہاں جی، جیسے معروف۔ کراچی کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی برکتیں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، دلچسپ جو سائل ہوتے ہیں وہ آپ کو تقریباً کئی جگہوں پہ ان سے ٹکرا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب بعض کے واقعی حقیقی سوال ہوتے ہیں، بعض کا سوال ہی بالکل کوئی انوکھا سا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ تعجب ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا پوچھ لیا۔ اچھا، بعض کو تعجب، ظاہر ہے ہمارے علماء کرام نے یہ باقاعدہ یہ بھی آداب احترام بیان کیے نا، سوال کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس کیفیت میں۔ تو میں ایک بار تو مجھے طواف کے دوران کا ایک سائل وہ بھولتا ہی نہیں ہے، مجھے ہر وقت یاد ہی رہتا ہے تقریباً، اچھا۔ کیونکہ جب اس طرح کا سوال ہے تو مجھے وہ یاد آیا۔ اتنی مقدس جگہ پہ۔ اب دیکھ لیں آپ، تو وہ اچھا اس بندے کو میں جانتا نہیں ہوں، اچھا، اب اس کے بعد بھی کوئی ملاقات نہیں، لیکن انہوں نے پہچان لیا۔ آپ دیکھیں احرام میں ہم بھی جیسے سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے، اور 1-2 عمرے ہو جائیں تو حلق بھی ہوتا ہے، سر پہ حلق ہوا ہے، احرام کی 2 چادریں، آدمی طواف کر رہا ہے،
تو ایسے میں بھی کسی کو پہچان لینا تو یہ بھی ایک بات ہے نا. جی اب وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو مجھے پھر انہوں نے فرمایا مفتی شفیق صاحب. جی میں ٹھیک سر لا دیا, دعا کیجیے بس آگے. کہہ رہے مجھے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا وہ بھی طواف نہیں تھے؟ طواف نہیں تھی. صحیح, پوچھ لیں بھائی کوئی اتنا ایمرجنسی ہوگا, وہاں تو ایسے مواقع ہوتے ہی ہیں. ظاہر ہے وہاں. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا وہ جو طواف کی تسبیح ہوتی ہے نا جس کو انگلی میں ڈال کے آدمی کر رہا ہوتا ہے, تو یہ مفتی صاحب یہ اس کا دانہ نیچے کرنا ہے اوپر کرنا ہے؟ یا اللہ, گنتے وقت نیچے کر رہے ہو تو مسئلہ تو اس کے لیے عام ہوگا نا, وہ بیچارہ اسی میں پریشان ہے. صحیح ہے. اچھا تو اچھا یہ ساحل تو ساحل ہے نا. گاڑی جو ہے نا وہ یو ٹرن لے کے مدار شریف کی طرف ہی اچھا میں ماشاء اللہ. اچھا وہ کہ دانہ نیچے کرنا ہے تسبیح کا یا اوپر کرنا ہے؟ تو اچھا. میں نے لگا دیکھ کر لو اس کو, نیچے کر لو یا اوپر کر لو, طواف پورے کرو 7 چکر. صحیح. نہیں حضور کچھ تو ارشاد فرماتے ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہے نہیں کچھ تو فرماتے ہیں. میں نے کہا بھائی اوپر کر لو. جب میں نے یہ کہا اوپر کر لو اچھا تو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ, یا اللہ, دلیل بھی. دلیل بھی, یہ نیچے کرنا تو اس کی وجہ, اوپر کرنا تو اس کی وجہ, یہ سوال میں ایڈ تھا اس کے. صحیح. جب میں نے, اب ظاہر ہے یہ تو مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کتب میں یا اس طرح کوئی بیان کیا ہوا, تو میں نے کہا بھائی آپ اوپر کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ ایک ایک درجہ بھی بڑھ رہا ہے. صحیح. طواف ایک نامہ اعمال میں آ رہا ہے, ایک چکر آ رہا ہے, صحیح. تو درجات میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح. تو ثواب اللہ قبول فرمائے. اور پھر میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا طواف میں. بعض اوقات ہوتے ہیں کیا ایسے ہوتا ہے, غصہ آتا ہے, ترس آتا ہے, پیار آتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ مختلف مواقع ہوتے ہیں. کبھی اچھا. کبھی تو غصہ بھی آتا ہے, اس لیے صحیح. کہ نارمل کبھی ان کی اپنی بعض اوقات ایسے سائلین کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی کوئی واضح غلطی کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ ہماری ذات کو کوئی غلطی یا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ایک ترس بھی آ رہا ہوتا ہے اور غصہ بھی یوں آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندے نے اتنی بڑی غلطی کر دی, اتنی بڑی انہوں نے خود کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا. خود کو آزمائش میں مبتلا کر دی اور اتنی بڑی غلطی کر دی. مدار شریف. جی اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو. السلام علیکم یا السلام. السلام یا السلام. مزار شریف کے پاس سے گزرے تو عموماً قبریں ہوتی ہیں. جی ہاں, تو یہاں پر بھی اسی طرح ہم سلام عرض کریں گے. السلام علیکم یا اہل القبور, اور یا ولی اللہ بھی کہیں. صحیح, بالخصوص ان کو ہو گیا. یا بزرگ دعا کر لیں اور کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کر لینا چاہیے. ماشاء اللہ. یہ عادت دیکھی میں نے گزرنے جانا آنا اور گزرتے ہوئے, تو یہ آپ جا تو رہے ہوتے ہیں. اچھا بالفر بات کریں تو ہم ان کے قریب ہی رہنے والے, ارد گرد پوری بستیاں ہیں, آبادیاں ہیں, اور ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہی مزار شریف ہے, آپ جاتے ہیں. اچھا ہر وقت رکتے بھی نہیں, جانا, حاضر ہونا, سلام پیش کرنا, دعا کرنا. تو کچھ ایسے بھی ماشاء اللہ جن کے معمولات ہے باقاعدہ. جی. اب گاڑی میں اکیلے بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے سامنے 2 منٹ بعد مزار شریف آنے والا ہے. جی. وہ باقاعدہ پوچھتے بھی, ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فاتحہ پڑھ لی, کچھ نہ کچھ پڑھ لیا, اس سال ثواب گاڑی چلاتے چلاتے ہی کر دیا. ماشاء اللہ اچھی بات, بہت اچھا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. بعض اوقات دیکھا ہے یوں جھکیں گے, جی ادب کا اظہار کریں گے, اچھا سر ڈھانپ لیں گے, کچھ نہ کچھ, یعنی کہ ایسا ایک ایکٹیویٹی کرنا, ایسا اظہار کرنا کہ جس سے اس صاحب مزار کا ادب اور ان کا احترام دل میں میرے ہے, اس کا اظہار کرنا, یہ اولیاء سے محبت کی علامت ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بعض ان چیزوں کو لوگ پڑھتے ہیں, بٹ لائٹ سی چھوٹی سی چیز ہے, اس طرف یہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے بچے بچیاں گھر والے وہ دیکھ لیتے ہیں یا ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے, تو یہ کئی اعتبار سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے اس کا نا. ایسا ہی اور ایک دل کے اندر کلچر ایسے ہمارے ڈیولپ گھروں میں خواتین, جیسے ہم بڑی عورتوں کو, پہلے خواتین کو بھی اپنی ماؤں کی بات کریں, یا اذان ہوگی دوپٹہ فوراً سر پہ آ جائے, یہ دوپٹہ اگر ہے بھی اترا ہوا تو فوراً سر پہ آ جائے. اب یہ چیز دیکھ کر آگے بچیوں میں ایک اچھی تعلیم تربیت. بالکل ایسے. اسی طرح بیٹوں کے اندر بھی اب نمازوں کے اہتمام ہے, جماعت ہے, دیگر چیزیں ہیں, تو گھر کی فیملیز ہے تو ان میں یہ چیزیں پھر آتی رہتی, اس میں گھر کی تربیت ہی میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. اور جن گھروں میں یہ ماحول ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ان کے ہاں, اور یہ ایک اسلام کی تعظیم ہے, اسلام کی تکریم ہے, ہماری کلچرل ویلیوز ہیں. ہر کلچر, ہر طبقہ, ہر مذہب اپنی چیزوں کو لے کے چلتا ہے, تو یہ ہمارے اسلامک کلچر کی یہ چیزیں, ہمیں اس کو ضرور اپنانا چاہیے. اب مجھے صاحب ایسا سائل کہ جس پر اچھا لگا ہو کہ یار کیا مزیدار سوال کیا ہے, بہترین آدمی ہے, ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا؟ جی ہاں بالکل.
ایک تو وہ ہے نا کہ دانا اوپر کروں یا نیچے کروں. یہ تو ایسی کہنے کے کچھ تبھی کے لیے میں نے عرض کیا. اور بقیہ سائل کئی ایسے آتے ہیں واقعی سنجیدہ سمجھدار, کمال کے سنجیدہ بھی, اور کوئی ایسا جو یاد رہ گیا ہو. جیسے میں ایک شیئر کروں, کیونکہ مجھے بھی کچھ عرصہ کچھ انتظامی امور کے تعلق سے حاضری کا شرف رہا. نہیں, آپ تو پہلے تھے, آپ تو ہم سے پہلے ہاں جی, دارالفتاح کے انتظامی معاملات میرے خیال بعد میں آپ نے دیکھنا شروع کیے ہیں. ہاں جی, پہلے کچھ عرصہ مجھے بھی سعادت ملی ہے تدریب کی. بلکہ آپ ہمیں سوال دیتے تھے جمع کرنا, تو ہی سوال دیتے تھے کیا لکھنا ہے آج فتویٰ, کیا لکھنا ہے, جواب. تو ایک سائل آیا, اچھا ان کا نا طلاق کا معاملہ تھا, بیٹے کو لے کر آیا اور مفتی صاحب نے ان کو بٹھایا. اچھا, کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے, اچھا پہلی تو اس کی سمجھداری یہ تھی کہ معاملہ طلاق تک تھا, تو باپ اپنے بیٹے کو دارالفتاح لے کر آئے کہ بھئی طلاق کی نوبت ہے تو پہلے ہم رہنمائی, جو آپ لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھائی کرنے کے بعد آتے ہو, پہلے آیا کرو, تو وہ پہلے آیا. نمبر 1. نمبر 2, جتنے بھی مفتی صاحب نے اس کو سٹیپس کہے کہ بھئی یہ کر لو, سلو کر لو, یا یہ کر لو, یہ ٹرائی کر لو, یوں کر وہ لو, سب کر کے آئے. وہ سارے کر کے آیا ہوا تھا. تو مجھے بڑی اس سے جو ہے نا وہ کہ یار, اور اینڈ یہ تھا کہ اب ہم جو ہے نا وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, تو بہرحال جو بھی مفتی صاحب نے جواب دینا تھا, تو اس طرح بعض اوقات سلجھے ہوئے لوگ بھی آتے. جی ہاں بالکل, میں اس میں کچھ ایسے ہیں کہ واقعی خوف خدا والے بھی, کہ کسی کا ناحق پیسہ ہماری طرف نہ آئے. ہم چونکہ عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ مزار شریف سے گزرے ہیں, ابھی ہم کلفٹن کے ایریا سے واپسی جا رہے ہیں, تو یہاں کے ایک سائل مجھے یاد رہ گئے. اچھا, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا, تو وہ 2 بھائی 3 بھائی اس طرح اور 4 بہنیں. پہلے انتقال ہوا, اور انتقال میں نماز جنازہ ہو گئی, اگلے دن 1-2 دن بعد تیسرے دن سوئم بھی ہوا. سوئم والے دن وہ صبح جیسے قبرستان جاتے ہیں عام طور پہ ہمارے جاتے ہیں, تو وہ قبرستان سے نا وہ ڈائریکٹ میرے پاس آ گئے. پھر واپسی پہ نا 10 بجے صبح, دن میں 11 بجے دارالفتاح میں, کیا زور کے بعد سوئم ہے. ہم نے کہا اس کے اوپر بھی کچھ ڈسکس کر لیں وراثت کے معاملات میں. تو میں بڑا ہی حیران ہوا کہ ایک اچھا خاصا مالدار آدمی, بیٹا بڑا بیٹا ہے, بہنیں اپنے اپنے گھر میں, عام طور پہ کوئی ابھی فی الحال کوئی گھر سے کوئی ایسا تقاضا بھی نہیں, اور یہ سب چیزیں, اور وہ کیفیت. لیکن وہ ماشاءاللہ میں نے ان سے پھر ایک سوال کر ہی لیا بالآخر. اچھا یار آپ کو کیونکہ وہ پھر ایک ہفتہ میرے پاس آتے رہے, صحیح, پوری انہوں نے جائیداد کی تقسیم کاری, جو بھی ہے ہر چیز. تو بہت مجھے پیاری بات ان کی لگی. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے والد صاحب کو نا غسل دیا ہے, یا قریب میں کھڑا ہوا ہوں والد صاحب. میری کیفیت جو ہے نا وہ اس وقت جنہیں ان کو کہ اب دنیا یا جو بھی چیزیں مال متاع یہ وہ کچھ بھی نہیں مانا رکھتی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہہ رہے میرے والد صاحب زیادہ عمر نہیں ہے, 50 سال میں گئے دنیا سے. یعنی 50 سال عام طور پہ تو کوئی زیادہ عمر اس طرح نہیں شمار ہوتی. ایک بزنس مین ہو, ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو, ہر چیز سب معاملات ہو, تو کئی کروڑ روپے ایک بارش کے حصے میں مطلب آنے ہیں. صحیح. تو اب مالی اعتبار سے آپ دیکھیں نا, وہ کہنے کہ میں نے جب ان کو غسل دیا نا, اور میں معاون بنا, کفن لپیٹا, یہ سب چیزیں کو, میرے والد صاحب کو ایسا کوئی مرض بھی نہیں تھا, ہارٹ اٹیک ہوا تھا, صحیح, اچانک موت. اچانک موت آپ کو پتا ہے دن میں بڑی وہ ایک کیفیت لاتی. تو میں یہی سوچتا رہا کہ میرے والد صاحب وہ اتنے کروڑوں روپے کے مالک تھے, مگر اب یہ 2 چادریں کفن کی دنیا سے چلے گئے. تو بھئی میں آج سے ہی یہ چیزیں پوری کلیئر کرنا چاہتا ہوں, تاکہ میری بچوں کو, میری بیوی کو, میرے گھر والوں کو پتا ہو کہ میرا اس میں کتنا ہے, صحیح, ہمارا کتنا ہے, ہماری بہنوں کا, ہمارے ان کا. ہمارے ساتھ وہ آگے کاروبار میں چلیں گے, ہم ٹھیک ہے جس طرح بھی رہنمائی ملے گی ہم چلائیں گے, نہیں ہے ہم ان کا حصہ اٹھا کے ان کو جو ہماری ملکیت ہے ہم اسی سے آگے معاملات کریں گے. صحیح. اچھا, اس وقت انہوں نے ایک سوال کیا کہ مال تجارت عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آدمی تجارت کی غرض سے خریدتا ہے اور بیچنے کی نیت ہے, تو اس کے زکوٰۃ کے احکامات ہیں. تو وہ مال تجارت جو والد صاحب نے تجارت کی نیت کی تھی, اب ہمیں ترکے میں ملا, وراثت میں ملا ہے. تو یہ ایک بالکل ایک الگ تھلگ, یعنی اس وقت ظاہر اس کے بعد ہم یوزڈ ہوں, اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں.
یعنی اس کا حکم وہی مال تجارت والا وہ ہوگا؟ مال تجارتی رہے گا، یا ہمیں ترکہ میں وراثت میں مل گیا تو اب وہ تجارت سے نکل جائے گا، ہماری اور نیت کا اعتبار ہماری ہوگا۔ نیت کا، زکوٰۃ کا، آگے یہ کیا معاملات ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے پھر اس پہ بڑا ایک تحریری تفصیلی فتویٰ بھی ان کو لکھ کر دیا، کیونکہ ان کی دوسری کوئی نیت متوقع ہی نہیں تھی وہاں پہ۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ہم کہیں کہ گوادر کی طرف ہیں، ہم نہ ان کا کوئی رہائش کی پلاننگ، نہ کچھ اور، نہ رکھنے کی، وہ پراپرٹی خاص طور پر تجارتی غرض سے۔ اسی طرح اور بھی بڑی بڑی ایسی ہاؤسنگ اسکیم کہہ لیں کچھ، تو جو تجارت ہے، اگر کوئی مرنے والا مال تجارت چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے بعد ورثاء کے لیے بھی، جب انہوں نے تجارت کی غرض سے اسے رکھا ہے، تجارت کی نیت ہے، تو وہ مال تجارت ہی بن جائے گا ان کے لیے۔ کنٹینیو۔ وہ نارمل وہ نہیں بنے گا کہ یہ وراثت کا ہو گیا، ہم نے چونکہ خریدی نہیں ہے چیز، تو ایسا نہیں ہے، وہ پھر ان کے مال تجارت ہے، اور اس کی بھی سال بسال انہیں زکاتیں ادا کرنی ہوں گی۔ تو بڑا ایک فوکس، یعنی یہ 40ویں سے پہلے انہوں نے بڑی ایک ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں، ایک ایک چیز کا فتویٰ جمع کرنا اور رکھنا، یہ واقعی میرے لیے ایک اس طور پر ایک یونیک سائل تھا۔ زبردست۔ اور وراثت میں کئی آتے ہیں، ایک مرتبہ ایک سائل ہے 17 میتیں ہو چکی، اب یعنی 17 نسل در نسل در، یعنی ایک کا حق دوسرے کے پاس، پھر اچھا۔ اگلی، یہ وہ 17 بیچ میں میتیں ہو چکی ہیں، اور 17 50 سال کا اس سے بھی زیادہ کہہ لیں گے زیادہ ہم، ہو۔ تو 17 میتوں میں جو اوپر ہیں ان کی وراثت تقسیم ہونی ہے۔ اچھا، اب بتائیں کہ بیچ میں اتنی کمال میتیں، ہے۔ اب وہ جو آدمی، میں نے ان سے بھی ایک بات پوچھی، اور ٹھیک اچھی خاصی پراپرٹی تھی، اچھا، فلیٹ تھے کافی، اور سسٹم تھا پورا ایک نا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ اس طور پہ آپ نے، یعنی یہ سارا کچھ آپ وراثت تقسیم کر رہے ہیں، تو اس کی دو چیزیں تھیں، اگر میرے بڑوں میں سے یا خاندان والوں سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے میرے اس عمل سے ان سے بھی اللہ درگزر فرمائے، سبحان اللہ، یعنی یہ وہ اس کی بالکل بات ہی واضح تھی۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر جو ہے نا، مجھے کوئی اس طرح کی دو چار باتیں، 17 میتیں ہمارے لیے کرنا بھی، اس کی وراثت تقسیم ایک مشکل ٹف ٹائم ہوتا ہے، بالکل۔ اور بالخصوص جب کبھی اچھا غصے والی بات کی تو وہ بھی چلیں سنائی دیتا ہوں، اب ہم کوئی 10-12 میتوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، صحیح۔ تو وہ بعد کا لینے آتا ہے نا مفتی صاحب، وہ چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا، وہ جو انتقال تھا نا اس میں یہ بھی ہو گیا تھا، ارے اللہ کے نیک بندے، پورا مسئلہ ہی تبدیل ہو گیا، ساری کیلکولیشن دوبارہ ہوگی نا۔ دوبارہ سب چیزیں دوبارہ ہوں گی، ارے اس وقت یہ زندہ نہیں تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا کوئی سافٹ ویئر نہیں بنا ہوا؟ ناظرین بھی ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ بھائی جب یہ کیلکولیشن ہے دنیا میں ہر چیز اب تو اے آئی پر جا رہی ہے، تو بھی وراثت کا بھی سافٹ ویئر، اس کے اندر ہم ڈال دیں کہ بھائی یہ ہیں۔ نہیں، ہر چیزیں سافٹ ویئر یوں لیتا نہیں ہے، ایک ہے نارمل، اس کے سافٹ ویئر تو ہے، ہمارے بھی یوز میں ہے سافٹ ویئر، اس میں دیکھیں وراثت میں نا سافٹ ویئر میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں نا، ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، زوجہ ہیں، بیوی ہیں، تو وہ وراثت تقسیم کر دی، صحیح۔ والدین بھی ہیں تو تقسیم کر دی، مگر کئی چیزیں آگے ڈیپ میں جاتی جائیں گی اس میں۔ اچھا، پھر وراثت میں صرف یہ تعلق نہیں ہوتا، وراثت میں جو میں نے ابھی مال تجارت کی بات کی، اچھا وراثت میں کئی چیزیں باپ نے زندگی میں گفٹ کی ہوئی ہیں، اب اس کی شرعی طور پر کہ وہ گفٹ ہوئی نہیں ہوئی، اس کے کیا شرعی احکامات ہیں، تو اس طور پر بھی ان میں چیزیں آ جاتی، صحیح۔ تو ظاہر سافٹ ویئر ایک حساب کتاب تو بنا کے دیتا ہے، لیکن اس کی جو جزیات ہیں، جزیات ہیں اس میں، اس لیے وراثت کو جو آدھا علم کہا گیا، باقاعدہ وراثت ترکے کو، تو اس کو آدھا علم اس لیے کہا کہ کئی فقہی ابواب اس کے اندر، نابالغ ہیں تو اس کے الگ مسئلے آ جاتے ہیں، پھر کوئی یہ تعین کرنا کہ اس کا مالک کون بن رہا ہے، بالخصوص جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، اب بیٹیاں ہیں، بیٹا وارث نہیں، تو اب اس کے بعد چچاؤں کی طرف، پھر یعنی میت کے جو بھائی ہیں ادھر، یعنی جہاں جہاں بھی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں سوال لینے والے کی رہنمائی کرنے والے کو بہت کچھ درکار ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ بہرحال یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کے اندر شرعی رہنمائی لیں اور اچھی نیت سے لیں، تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اس وقت ہم گزر رہے ہیں، یہ جو جگہ ہے ناظرین کو بتاتے چلیں، ٹاور ہے، غالباً ہم ٹاور پہ پہنچ چکے ہیں، اور بہت ہی قدیم جگہ ہے، جو کراچی میں رہنے والے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں کبھی نہ آئے ہوں۔ چلیے جی ناظرین، اب ہم قریب پہنچ چکے ہیں جامع مسجد اقصیٰ، جہاں مفتی صاحب کی رہائش ہے، جہاں سے مفتی صاحب کو لیا تھا ساتھ،
اور اب ہمارا سفر جو آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کو ہے، فرمائیں۔ بنس روڈ آ گیا یہ اچھا بنسل، شارے جو ہے کھانے وہ پینے کی جگہ، کھاتے جب بھی پیتے لوگوں کا علاقہ کھاتے پیتے یا لوگوں کھانے پینے والوں کا علاقہ، جو بھی کہیں، یہاں آ کر کھانے والے شہر بھر سے فوڈ اسٹریٹ ہے۔ ادھر بن کبابیں عبدالعزیز بھائی کہتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی کھانے جاتے تھے، تو فرما رہے ہیں ایک دن ہمیں کھا رہے ہیں نا، تو ابھی بھی کبھی کبھی کہہ رہے ہیں کہ موڈ بنتا تو ہم جاتے ہیں، بیان کے بعد بھی کہیں سے آتے جاتے دہرہ مشہور گاڑی میں ہی کھاتے ہیں۔ صحیح، تو ایک دن اس کے مالک نے دیکھ لیا، او بھاگے ارے عبدالعزیز بھائی یہ ہو، انہوں نے پیسے نہیں لیں گے۔ میں نے کہا یہ تو میں نے کہا ان کو یہ بول دیتے ہیں یا تو بچپن والے ساری واپسی کرو یا یہ بھی لو بھائی، ہم تو آپ سے کھاتے رہے ہیں۔ صحیح صحیح، تو اس طرح بھی یعنی جن کو ہے بھلے وہ کہیں اور علاقوں میں چلے گئے ہیں، وہی لیکن یادوں والی بات ہے، یادوں والی ایک ہیں، تو اپنائیت کہیں نہ ہوتی کہیں ہے۔ آدمی کے جہاں والدین رہتے ہاں ہیں، جی، آبائی گھر ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ایک خاص انسیت ہوتی بالکل ہے، ہوتی، اور ان جگہوں سے ان مسجدوں میں بھی آدمی جاتا ہے جہاں پہ خود آپ نے قاعدہ پڑھا، بالکل بچپن ایک گزرا ہے نا، ہاں جی، اس کی بھی ایک ایسی یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسا ہی، تو یہی چیزیں آج ہم بھی اگر اپنی اولاد اپنی نسلوں میں اگر ان کے دماغ ذہنوں میں جو چیزیں فیڈ کر رہے ہیں، یہ چیزیں تبھی کہا جائے کہ تربیت کی ایک عمر ہوتی ہے، ایسا ہی، یعنی تربیت ویسے تو کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن جو چیزیں ذہن میں نقش کرنے کے اعتبار سے نا، شریعت نے کہا 7 سال میں نماز کے لیے کہو، 10 سال میں کچھ اور تاکید سختی کر کے نماز کے لیے کہنا، تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس میں جو اب ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا تو وہ آگے تک چلے گا، وہ کبھی ریموو نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں انداز اپنانے چاہیے۔ ماشاء اللہ، ہم اپنے جزاک مقام پہ اللہ۔ پہنچے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب شکریہ، فور اے لانگ ڈرائیو، اور ماشاء اللہ، صحبت بہت عطا لطف فرمانے آیا، کا، مزہ آیا ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیے ناظرین، پھر دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کون ہمارے ساتھ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ